الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سلام محبت پیش خدمت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی لگا کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سجادگان اور عشاقان تشریف فرما ہیں، شہزادہ مخدوم سمنا بھی حاضر ہیں۔ ویسے یہ وقت اب محفل سما کا ہو چلا تھا، مجھ سے پہلے دو خطیب کے خطاب نے آپ کو مست کیا ہے۔ اب میں جتنا سوچ کے آیا تھا کہ آج اپنے بابا جانی کی بارگاہ میں آموختہ سناؤں گا، اب شاید وہ مکمل ہو پائے، اس لیے کہ ہم چشتیوں کی روحانی غذا سما ہے جس کو سننا ہے۔ اجازت ہے؟ ہمارے شاہی مسجد کے سابق قاری قرآن یہ تشریف فرما ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک منقبت کے کچھ اشعار ترنم میں سناؤں آپ کو۔ ویسے ترنم کا شوق مجھے بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ آج آموختہ سنانے کے موڈ میں ہوں، سرکار کو سناؤں گا، آپ بھی سن لیں۔ پوری دلچسپی کے ساتھ درود شریف نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھیے۔ بہت خوبصورت شعر سے آغاز کرتا ہوں۔ یہ شعر میں ترنم میں نہیں، تحت میں پڑھتا ہوں۔ زمین حق پر حسد سے شگاف مت کیجیے، زمین حق پر حسد سے شگاف مت کیجیے، یہ عمل حکم خدا کے خلاف مت کیجیے۔ یہ آخری مصرع جب پڑھوں گا تو کئی نعرے ایک ساتھ لگیں گے، بہت غور سے سنیے گا، نعرہ لگانے کے لیے بھی تیار رہیے گا اور سمجھ کے نعرہ لگائیے گا، غیر سمجھے نہیں۔ اور بے ساختہ علی والا نعرہ لگائے گا۔ زمین حق پر حسد سے شگاف مت کیجیے، یہ عمل حکم خدا کے خلاف مت کیجیے، اور علی کا بغض اگر آپ کی وراثت ہے، علی کا گھر ہے کعبہ، طواف مت کیجیے۔ علی کا گھر ہے کعبہ، طواف مت کیجیے۔ کیسا کلام جو میں ہمیشہ پڑھتا ہوں وہی میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں کچھ ہی دیر خطاب کروں گا، باقی جسے سننا ہو وہ درس قرآن میں ضرور آئے۔ اور یہ ہر شعر عقیدت بھی ہے، اور اس کو اگر عقیدہ بھی کہیں تو بیکار میں بیجا نہیں ہوگا۔ ملاحظہ کریں۔ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے،
بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اور ہمارے دو خطیب نے حدیث کا سہارا لیا اور میں نے قرآن کا سہارا لیا ہے موضوع، تاکہ قرآن اور حدیث دونوں کی بات ہو جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن سے ثابت نہیں کرتے۔ اس وقت شعر سن لے علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اور ایک ایسا شعر کہ اس شعر کا تعلق ہر خادم کو ہے، ہر عاشق بابا تاج الدین کو ہے، غلط میسج نہیں پھیلانا چاہیے۔ اور میرا تو اس شعر سے بڑا گہرا تعلق ہے سجادگان کا، شہزادہ مخدوم سنہ کا اور آپ تمام کا، اور میرا بہت زیادہ گہرا تعلق اس شعر سے ہے، ملاحظہ کریں۔ در حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ دنیا کی، در حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ دنیا کی، در حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ دنیا کی، در حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ دنیا کی، میرے سارے گھرانے کو، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام علی کا نام کافی ہے، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اور ہمارے حسن باغ کے لیے خطیب و امام تشریف فرما ہے، یہ جو چوراہوں پر بازاروں میں لڑتے ہیں نا ناصبیوں سے خارجیوں سے، آج چونکہ فضائل بیان کرنا ہے، کبھی ناصبی اور خارجی اور شیعوں کا رد کرنا ہو تو مجھے بلانا، سارا چٹھا کھول کے رکھ دوں گا، آج صرف فضائل بیان ہوگا۔ ایک نہیں بھائی نسخہ دے رہا ہوں میں کہ منکرین مولا علی سے کبھی جھگڑا ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے، وہ یہ علی کے
منکروں سے کیوں الجھتے ہو سر محفل، علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سر محفل، علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سر محفل، علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سر محفل، کہ ان کا دل جلانے کو علی کا نام جلانے کو علی کا نام کافی ہے، کہ ان کا دل جلانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اگر علی کا نام کافی ہے، یہ کافی ہے، اگر سارے لوگ ساتھ پڑھیں گے یہ ردیف تو اچھا لگے گا۔ میں صرف مصرع کا شروع پڑھتا ہوں، علی کا نام کافی ہے، ہر آواز بولے۔ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمہ جگانے کو علی کا نام کافی ہے، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے، کہ ان کا دل جلانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اب صرف آخری مقطع کا شعر دیکھیں آپ، مقطع کا شعر، اس کے بعد پوری تقریر تو نہیں، بس تھوڑی سی۔ زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، ہر عاشق اہل بیت کی ترجمانی ہے اس شعر میں۔ زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے، بچانے کو علی کا نام کافی ہے، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، میری عزت بچانے کو علی کا کے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علیہ وسلم۔
انما یرید اللہ، ابھی منقبت سے زیادہ میرے خطاب میں مزہ آئے گا صاحب، منقبت سے زیادہ میرے خطاب میں لطف آئے گا، ذرا سا سنجیدگی سے سنیں۔ انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے موضوع بات نہیں ہوگی، نہ محمل جملے استعمال ہوں گے، بس موضوع ہی موضوع پہ موضوع رہیں آپ تمام بھی حضرات۔ بچوں نے بیٹھ جائیں آپ۔ انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت اطہار سے ہر طرح کی گندگی کو دور کرنا اللہ چاہتا ہے۔ اور اللہ نے چاہا کن فیکون، بہت بڑی بات کہتی ہے۔ اب ایک سوال یہ ہوگا کہ مفتی شمس الزمان صاحب آپ شاہی مسجد میں تراویح سناتے ہیں اور آپ نے لیذہب عنکم الرجس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہر گندگی کو اہل بیت سے دور کر دیا ہے اللہ نے۔ یہ ہر کا معنی کہاں سے آپ نے لیا؟ تو ذرا سا آپ کی توجہ قرآن کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ اس آیت تطہیر میں یہ صاف بولا، آیت تطہیر میں رجس کو اللہ نے مطلق رکھا ہے، اور رجس کا معنی امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں قذرۃ، گندگی کو، ناپاکی کو، آلودگی کو رجس کہتے ہیں۔ توجہ رہے ہٹے نہیں آپ، رجس کہتے ہیں۔ آیت تطہیر میں رجس کو مطلق رکھا، بقیہ قرآن کے 8 مقامات پر اللہ نے اس رجس کو کسی نہ کسی کے ساتھ خاص کیا ہے۔ کچھ آیتیں آپ کو سناتا ہوں، جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اس رجس پہ آپ کو غور کرنا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے شراب کو رجس کہا ہے، جوے کو رجس کہا ہے، عمل شیطان کو رجس کہا ہے۔ ایک آیت اور پڑھوں، اللہ نے کہا الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسق۔ اس آیت میں دم مسفوح کو اللہ نے رجس کہا ہے، بہتے ہوئے خون کو اللہ نے رجس کہا ہے۔ ایک آیت اور پڑھوں، اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا الی رجسہم۔ اس آیت میں دلوں میں چھپے ہوئے نفاق کو اللہ نے رجس کہا ہے۔ شان مولا علی دیکھیں، اس آیت میں اللہ نے دلوں میں چھپے ہوئے نفاق کو رجس کہا ہے۔ ایک آیت اور پڑھوں، اللہ نے کہا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں پہ جو چڑھائے جاتے ہیں یہ رجس ہے، رجس۔ ایک آیت اور پڑھوں، اللہ نے کہا کذالک یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون۔ اس آیت میں بے عقلی کو، بے فہمی کو اللہ نے رجس کہا ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے کہا قال قد وقع ربکم علیکم من ربکم الرجس وغضب۔ آیت میں، اس آیت میں عذاب الہی کو رجس کہا ہے۔ وقت نہیں کہ ساری آیتیں پڑھو، بس بتانا مقصد یہ ہے کہ کہ 7ویں پارے میں اللہ شراب کو رجس کہہ رہا ہے، جوے کو رجس کہہ رہا ہے، دم مسفوح کو رجس کہہ رہا ہے، بہتے ہوئے خون کو رجس کہہ رہا ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، بلکہ عذاب کو بھی رجس کہا۔ مگر جب آیت تطہیر میں رجس کو لانا ہوا تو یہ نہیں کہا کہ صرف شراب جیسے رجس ہے، صرف جوے جیسے رجس ہے، صرف بہتے ہوئے جیسے رجس ہے، صرف دم مسفوح سے نہیں، بلکہ رجس کو لا کر مطلق رکھ کے بتا دیا۔ اے بندے شمس الزمان سن، رجس کو مطلق رکھ کے یہ بتا رہا ہوں کہ اس کائنات میں گندگی کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب سے میں نے علی کو پاک کر دیا۔ جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب سے پہلے، سب سے میں نے اپنے محبوب کی آل کو پاک کر دیا۔ تو ایک دلیل ہے، دوسری دلیل سن لیں۔ اللہ نے اس آیت کا آغاز کیا انما سے۔ علماء نحو و صرف جانتے ہیں کہ انما حصر کے لیے آتا ہے، اور تطہیرن پر تنوین تعظیم و تقسیم لا کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ سن علی کو جو طہارت حاصل ہے، سن حسین کو جو طہارت حاصل ہے، سن حسن کو جو طہارت حاصل ہے، سن فاطمہ زہرا کو جو طہارت حاصل ہے، وہ طہارت اصغر و صغرا نہیں بلکہ طہارت اکمل حاصل ہے۔ اچھا، اس آیت پہ ایک اور
اب نقطہ نکل کے یہ آ رہا ہے کہ اللہ نے کہا انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے۔ پہلے پارے میں آپ نے مجھ سے بھی سنا ہوگا وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ۔ اللہ اپنے گھر کعبہ کو، توجہ رہے، اپنے گھر کعبہ کو پاک کرنے کی جب بات آئی تو ابراہیم خلیل اللہ کو اور اسماعیل ذبیح اللہ کو کہا کہ ابراہیم، اے اسماعیل، میرے اس گھر کعبہ کو پاک کر۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے میرے اس گھر کعبہ کو پاک کر۔ توجہ رہے، جب اپنے گھر کعبہ کو پاک کرنے کی بات آئی تو اللہ ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کا وسیلہ لے رہا ہے، مگر کونین کے دولہا کو آل کو جب پاک کرنے کی بات آئی تو نبی کا وسیلہ نہ لیا بلکہ براہ راست پاک کر دیا ہے۔ انما یرید اللہ، براہ راست پاک کیا ہے۔ یہی کعبہ ہے۔ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، سارا اعتراض ڈھونڈ کے اہل بیت پہ ہی لاتے ہو۔ ماں کا دودھ پیا ہے تو سامنے بیٹھ کے بات کر۔ علی پیدا ہوئے بیت اللہ میں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیدا ہوئی بیت رسول اللہ میں۔ اچھا، حضرت فاطمہ زہرا بیت رسول اللہ میں کیوں پیدا ہوئی؟ ظاہر ہے شادی میں کفو دیکھا جاتا ہے کہ جب دولہا بیت اللہ میں پیدا ہو تو دلہن بیت رسول اللہ میں پیدا ہو۔ ہاں، بیت اللہ کی تجلی، بیت رسول اللہ کے جلوے جب گلے ملے ہیں، آل کا بھی، آل علی کا بھی ذکر ہو، بیت اللہ کی تجلی، بیت رسول اللہ کے جلوے جب گلے ملے ہیں تو حسنین کریمین نیرین طیبین طاہرین ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ بیک وقت میرے حسن کے اندر، میرے حسین کے اندر علیہم السلام کے اندر بیت اللہ کی تجلی بھی پائی جاتی ہے، بیت رسول اللہ کے جلوے بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک باجیو خوش ہو جاؤ، ہم سب کا بابا حسنی حسینی ہے۔ کیا مطلب؟ بیت اللہ کی تجلی بھی پائی جاتی ہے، بیت رسول اللہ کے جلوے بھی پائے۔ کچھ پیسہ 27ویں کے لیے بچا کے رکھ لو، ابھی وقت کم ہے۔ اس دن مسافہ میں دے دینا، جتنا چاہو دو۔ حافظ صاحب نے دل کھول کے سنا ہے اور دل کھول کے قسم خدا کی سنایا بھی۔ اعتراض کرنے والے میری ذات کو لے کے اعتراض نہیں کیے ہوں گے، وہ کسی اور مسئلے کو لے کے اعتراض کیے ہوں گے۔ بابا تاج کا کرم ہے کہ شمس الزمان کا بھرم ہے۔ کعبے میں، اچھا یہی کعبہ ہے، پیدا ہوئے کعبے میں۔ مجھے 2-3 روایتیں یاد آ رہی ہیں۔ امام حاکم نے لکھا اپنی مستدرک میں، اور جگہ دلیل دینے والوں یہ دلیل دیتے ہیں کہ حاکم اس محدث صحابی کو کہا جاتا ہے، توجہ رہے، سما سننا ہے مجھے خود اس کا انتظار ہے۔ حاکم محدثین میں، سن لیجئے توجہ، یہ دلیل آپ کے پاس رہے، محدثین میں حاکم اس
محدث کو کہا جاتا ہے جس کو سند و متن کے ساتھ ساری حدیثیں یاد ہو۔ عجیب بات ہے، امام حاکم نقل کر رہے ہیں فقط تواترت الاخبار، اخبار یہ تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر گئی اور مولا ہم سب کے مولا وہی پیدا ہوئے۔ یہ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں لکھا ہے۔ اور دلیلیں سننے والوں، امام ابن جوزی جس کو جلیل القدر محدثین میں شمار کرایا جاتا ہے، وہ نقاص صحابی جنہوں نے بخاری کی حدیثوں پر اعتراض قائم کیا ہے، ایسا محدث صحابی اپنی کتاب میں لکھتا ہے علی مولا مشکل کشا کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ ہم سب کے انڈیا میں ایک ایسے محدث جس کے بغیر سند حدیث آگے نہیں پہنچتی، تو حضرت عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں ہم سب کے علی مولا کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ برہان الدین شافعی شافعی المسلک کے عالم لکھتے ہیں علی مولا کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ ارے سن، ہم سب کا مخدوم غوث العالم لکھتا ہے جس کو لطائف اشرفی میں لکھا گیا کہ ہم سب کے علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ ایک شعر میں سن لو، اور یہ شعر ایسا ایک صوفی کا شعر سنا رہا ہوں، علماء اگر مجھے توبہ کرائیں تو میں توبہ کر لوں گا، مگر بحث کرنے کی صلاحیت ان باباؤں نے رکھی ہے۔ میں بتا دوں کہ تحقیق میں ایک عالم تحقیق جب کرتا ہے تو کتاب کو دیکھ کر، مگر ایک صوفی جو تحقیق کرتا ہے لوح محفوظ کو دیکھ کر کرتا ہے۔ کتاب سامنے ہوتی ہے، مگر ایک صوفی جب کوئی بات بولے تو لوح محفوظ کو دیکھ کر، یہ الگ بات ہے کہ شریعت میں وہ حجت نہیں، حجت تو محقق کی تحقیق ہوتی ہے، مگر سن لو ایک صوفی کی تحقیق لوح محفوظ کو دیکھ کے ہوتی ہے۔ وقت کے عظیم صوفی شیخ شادی سراجی نے کہا کثیرہ میسر نسوئی شہادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ صوفی کی تحقیق یہ ہے اور ایک محدث کی تحقیق یہ ہے کہ یہ خبر تواتر کے ذریعے آئی ہے۔ مولانا توقیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، علماء ہوئے صرف جانتے ہیں کہ تواتر یہ علم یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ اب بھی پوچھو گے یعنی سارا اعتراض اہل بیت پر ہے، ان کے ابا پر نہیں وہ سب ٹھیک ہے، اعتراض سارے اہل بیت پر۔ کمال کی بات ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم حلالی ہیں۔ بولو ایک روایت ہمارے ہم سے پہلے تو خطیب نے پیش کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ما نزل فی احد من کتاب اللہ تعالی نزل فی علی ثلاث مئہ آیہ، کہ کسی کے تعلق سے قرآن کریم میں اتنی آیتیں نازل نہیں ہوئی۔ یاد رکھو قرآن میں 300 آیتیں علی مولا کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ میں ایک آیت پر میں تراویح پڑھاتا ہوں، ہر آیت میری نگاہوں کے سامنے رہتی، جی چاہتا ہے پتہ نہیں کس کس آیت پر تفسیر بیان کروں۔ کسی رمضان میں اگر بابا تاج الدین نے انتخاب کیا تو صرف اہل بیت پر پورا رمضان نکال دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، وہ خود ہی فرماتے ہیں انما انت منذر ولکل قوم ہاتھ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے ہم سب کے آقا کونین کے دولہا شفیع المذنبین انیس الغربین جامع عالمین طٰہٰ و یاسین نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا انما انا منذر، میں منذر ہوں، اور علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے بتایا اے زمانے والوں انما انت منذر، میں منذر میں ہوں اور حاضر میں علی میرا ہادی ہے۔
قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو کہا ہے اس ایمان سے مراد مولا علی ہے۔ فضائل سنو، کسی کو طنز کا ٹائم اتنا نہیں ہے۔ ایک سیرت کے حوالے سے ایک بات نکل کے آ رہی ہے، قرآن کی آیت۔ حضرت حسنین کریمین بیمار ہو گئے۔ مجھے کل 28واں پارہ بھی سنانا، آواز کو بھی بچا کے رکھنا، ورنہ کچھ لوگ کہیں گے حافظ صاحب کی آواز پھنسی ہوئی ہے۔ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں، اللہ سب کو بھلا کرے سب کا۔ حسنین کریمین بیمار ہوئے، صحابہ کرام آئے، کہا اے علی اللہ کے لیے نذر مان لو۔ نذر اللہ کے لیے ہوتی ہے صاحب، منت اللہ کے لیے۔ بابا بزرگوں کے دربار میں بھی اگر نذر ماننا ہو تو طریقہ یہ اپناؤ، اے اللہ میرا بگڑا ہوا کام بن گیا تو تیرے محبوب بندے کے تربت پر چادر چڑھاؤں گا۔ نذر اللہ کے لیے، یہ الگ ٹاپک ہے، کبھی درس قرآن میں بات آئے گی۔ صحابہ نے کہا، کرام نے کہا نذر مان لیجئے، 3 روزہ رکھنا ہے۔ دیکھیں قرآن کی آیت، حضرت علی علیہ السلام، حضرت حسنین کریمین جب اچھے ہو گئے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روزہ رکھا۔ آپ کے غلام نے بھی روزہ رکھا۔ پتہ ہے پہلے روزے میں جب افطار کا وقت آیا، خانقاہ تاج الاولیاء والوں روز افطار کراتے ہو، خانقاہ حضرت شاہ شفیع بابا والوں روز افطار کراتے ہو، یہ دسترخوان حیدری ہے صاحب، یہ دسترخوان حیدری ہے۔ پہلے دن کا روزہ رکھا، افطار کا جب وقت آیا گھر میں کچھ نہ تھا۔ شمعون خیبری نامی یہودی کے پاس آٹا منگوایا قرض لے کر کے، مولا علی مشکل کشا۔ نبی کا گھرانہ ایسا ہے صاحب، آج پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، ہے ایسا گھرانہ نبی کا۔ آٹا منگوایا، روٹی بنائی، افطار کا وقت قریب ہے، سامنے افطار ہے، دروازے پہ ایک سائل آیا، اللہ کا کوئی بندہ اہل بیت کا گھرانہ، میرے نبی کی شہزادی، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ ملے گا؟ اللہ اکبر، 3 دن سے تو بھوکے تھے ہی، فاقہ تنہی چل رہا تھا۔ وہ جو افطار کا ساز و سامان تھا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس سائل کو دے دیا۔ دوسرے دن کا بھی روزہ رکھتے ہیں مولا علی بھی، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی۔ دوسرے دن پھر افطار کا سامان لگتا ہے، پھر ایک غلام آ جاتا ہے تاکہ کچھ نہیں ہے مجھے کھانے کو مل جائے۔ دوسرے دن کا افطار بھی آپ نے دے دیا۔ نبی کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے۔ تیسرے دن روزہ رکھا، نذر تھی، تیسرے دن بھی افطار کا وقت آتا ہے تو آ گیا ایک چاہنے والا مسکین، کہ کچھ ہے دے دو۔ آپ نے تیسرے دن کا بھی سامان دے دیا۔ ہم ہوتے شرم نہیں آتی ہے، ارے ہم بھوکے، میرا بچہ بھوکا ہے، میرا شوہر بھوکا ہے، ہم اپنے لیے رکھیں گے۔ مگر سیرت زہرا یہ ہے، علی مولا کی سیرت یہ ہے کہ سائل اللہ کا بندہ بھوکا رہا ہے، آپ دے رہے ہیں۔ چوتھا دن جب ہوتا ہے، بھوک کی ایسی شدت تھی کہ قدم تلملا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سجدے میں تھی، حضور اکرم تشریف لے آئے، حسنین کریمین کو روز دیکھنے آتے تھے، تشریف لائے۔ علی مولا سے پوچھا ماجرا کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، تو پس منظر کا معاملہ یہ ہے آپ روزانہ دے رہے ہیں، نظر پوری ہوئی تھی، گھر سے لٹایا جا رہا تھا، حضور کے چہرے پر آنکھ سے آنسو کے قطرے گرنے لگے، لپٹنے لگے۔ اللہ اکبر، اتنے میں اللہ نے سدرا کے مکی جبریل امین کو یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، یہ آیت کو لے کے بھیجا، کہا جا کہہ دے مصطفیٰ سے کہ تیری آل کے شان میں اللہ یہ آیتیں اتار رہا ہے۔ یہ تو 2 آیت ہے، 300 آیت پر گفتگو تو کتنی لمبی ہوگی۔ آیت سے آؤ حدیث کی طرف۔ حضرت امام احمد بن حنبل
علی کے بارے میں ہے اتنی کسی کے بارے میں نہیں. اور اس کو بھی امام احمد بن حنبل کہتے ہیں. ہاں اس سے غلط نتیجہ مت لینا ورنہ اہل سنت کا عقیدہ آپ کو سنا دوں گا. لیکن جزوی فضیلت پر بھی کہاں رکھتے ہو کہ نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شرم نہیں آتی؟ اہل بیت کا چیپٹر کھولتے ہی نہیں یہ لوگ. اتنا ڈرا کے رکھ دیا قوم کے مولانا کو لوگوں نے اور قوم کے مولانا نے دونوں نے. مت کھولو ورنہ شیعہ ہو جاؤ گے. شرم نہیں آتی؟ ارے سن لو اہل بیت سے محبت یہ شیعت نہیں ہے. شیعت وہ ہے کہ جو مولا علی کی محبت میں دیگر صحابہ کی شان میں تنقیص کی جائے وہ شیعت ہے. ہم تو سنی ہیں. ہمارے سروں پر حضرت ابو بکر بھی ہے, حضرت عمر بھی ہے, حضرت عثمان بھی ہے, حضرت علی مولا بھی ہے. اگر اہل سنت کا عقیدہ یہاں کے خدام کا عقیدہ ہے, میں نے یہ محسوس کیا ہے. غلط پروپیگنڈا نہ پھیلا. اچھا ان میں علی علی کیوں کرتے ہو؟ سید زادے کریں تو باپ ہے کر سکتے ہیں. باپ ہیں. چاہت میں بھی ترتیب بتاؤ گے؟ نہیں. خلافت میں ترتیب ہے اہل سنت نے جو بتایا. فضائل میں ترتیب ہے اہل سنت نے بتایا. کیا چاہت میں بھی ترتیب لاؤ گے؟ سید زادے اگر بیٹے ہونے کی حیثیت سے اپنے باپ کی خوب تعریف کریں تو یہ غلط نہیں ہے. اور ہم چشتی ہمارا سلسلہ مولا علی تک پہنچتا ہے. اس مناسبت سے اگر علی علی کرے تو یہ غلط نہیں ہے. وقت ہوتا جا رہا ہے. حدیث پر یہ تو میں نے کہا حضرت امام احمد بن حنبل کا قول سنایا. حدیث میں سننا ہو ایک ایسی حدیث جو کم ہے مگر بم ہے. کم ہے مگر بم ہے. غدیر خم ہے. ایسا ڈرتے ہو جیسے لگتا ہے کہ غدیر خم کا وجود ہی نہیں ہے. ہاں مگر یہ غدیر خم شیعت والا نہیں سنیت والا بیان کر رہا ہوں. غدیر خم حضور نے صحابہ کو سامنے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا الستو ولستو ولی المومنین, کیا میں تم سب کا مولا نہیں؟ تو سارے صحابیوں کی زبان یہ کہہ رہی تھی قالوا بلا یا رسول اللہ, ہاں ہاں کیوں نہیں, ہاں ہاں یہ کیوں نہیں. تب میرے نبی نے کہا تب یہ سن لو صحابیوں, من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جس چیز کا مولا علی اس کا مولا. شمس الزمان خان چشتی صابری, میں بابا تاج الدین سرکار کے سلسلے کا آدمی ہوں, ان کا غلام ہوں, ان کے سلسلے کا فرزند ہوں. اب پیدائشی صابری ہوں صاحب, مجھ سے پنگا مت لینا ورنہ دربھنگا پہنچ جاؤ گے. توجہ رہے. اس پر آگے ایک بات بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہ فہذا علی مولا سورہ فاتحہ کی آیت آپ نے پڑھی ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ سارے جہان کا پالنہار ہے, اپنے محبوب کو بھی ساتھ ساتھ رکھا. کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کیا مطلب جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی رحمت ہے. تو مصطفیٰ نے بھی اپنی آل کو نہ چھوڑا اور کہا سن من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جہاں جہاں علی وہاں وہاں. کیا مطلب جہاں جہاں میرے رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں ہم سب کے آقا کی رحمت ہے.
جب یہ سنا من کنت مولا فہذا علی مولا تو اس پر سب سے پہلے مبارکبادی دینے والوں نے یہ تو کہتے ہو غدیر خم پہ مبارکبادی نہ دو، ارے سن سب سے پہلے مبارکبادی دینے والوں نے حضرت عمر ہے، حضرت ابو بکر ہے، کہا بخ بخ لگا یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا مولا کل مسلم، اے علی آپ میرے بھی مولا اور کل مسلمان کے مولا ہیں۔ مبارکبادی دینے والے کو بھی دیکھا جائے۔ مبارکبادی دی کس نے؟ شیعو تم بھی سن لو، الناصبیو تم بھی سن لو کہ مبارکبادی دی خلیفہ اول خلیفہ سویم نے۔ یہ بھی دیکھ شیعو دیکھو عمر خلاف مبارکبادی دے رہے ہیں۔ کہ بخ بخ لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا مولا کل مسلم، میرے بھی مولا سب کے مولا ہے۔ ہاں میرا علی وہ ہے، امام بہقی فرماتے ہیں اول من صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والے علی ہیں۔ ایک بات یہ کہوں، یہ میری تحقیق ہے، باقی کی تحقیق نہیں کر سکتا۔ کوئی توبہ کرا توبہ بھی کرنے کو تیار ہوں، صوفی عالم اللہ نے بنایا ہے، قلب صوفیانہ ہے صاحب، اور کرتے نہیں ہے فوراً جھک بھی جاتے ہیں، اس لیے روز قدم کو چومتے ہیں جھک کر کے۔ جو حلال حرام ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں۔ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، اجازت ہے؟ حضرت شاہ بیدم وارسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت بیدم شاہ وارسی فرماتے ہیں اب آدمی اور کچھ ہماری نظر میں، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں، خوشبو سے پہچان جاتے تھے اصحاب مصطفیٰ، سرکار کا قیام کہاں کس گھر میں ہے۔ اچھا ہم قدم کو چومتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے صاحب؟ مفتی اعظم ہند سرکار علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ ہاں سجدہ نہیں کرتے، سجدہ صرف اللہ کو، قدم بوسی کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ حرام حرام تو یہ شعر بیدم وارسی کا سناتا ہوں، پورا شعر سنا دیا، فقط یہ شعر۔ عاشق نے، لے لیجئے گا اس کو، سحری کا وقت سما کا وقت، عاشق نے 2 قدم میں ترے یار پا لیا، عالم کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے۔ عاشق نے 2 قدم میں در یار پا لیا، عالم کا خاندان ابھی تک سفر میں۔ اب ذرا مسکرا چکے ہیں تو 1-2 بایتیں اور لے لیں۔ امام بہقی نے یہ لکھا، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کہتی ہے کہ حضور نے فرمایا مجھ سے ادعو لی سید العرب، سید عرب کو بلاؤ میرے پاس، تو حضرت عائشہ ماں ہماری کہتی ہیں سلام اللہ علیہ میرے سر کی تاج، وہ یہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ نہیں سید عرب ہیں؟ کہا سنو انا سید ولد آدم علی سید العرب، میں اولاد آدم کا سردار اور میرا علی اہل عرب کا سردار ہے۔ حضور نے فرمایا علی کان ہے، انہو رایت الہدا، علی ہدایت کا جھنڈا ہے، منارت الایمان، علی ایمان کا مینار ہے، اور امام اولیائی اولی میرا۔ حضور نے کہا علی میرے اولیاء کا امام ہے، صاحب رعدی کے یوم القیامہ، علی قیامت کے دن میرا علم بردار ہوگا۔ حضور نے کہا یا ابا برزہ، اے علی ابن ابی طالب امین قدم فی القیامہ، کہ قیامت کے دن علی میرا امین ہوگا، وہ خزائن رحمت ربی، علی وہ ہے جو میرے رحمت کے رب کے خزانے کی چابی ہے۔
رحمت کے خزانے کی چابی علی ہے علی. حضرت امام حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یہ مت کہنا یہ سنی خطیب ہے عبارت نہیں پڑھتا. ارے سن عبارت کا انبار لگا دوں گا. مولا علی کے تعلق سے حضرت انس روایت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا ذکر علی یہ عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور نے فرمایا علی کی طرف النظر الی وجہ علی عبادت, علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. حضور نے فرمایا علی انا من وانت منی, تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں اور تم میرے نزدیک جس طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے نزدیک ہے اسی طرح تم میرے نزدیک ہو. علی وہ ہے مولا علی زندہ باد پائندہ باد, ان کے تمام عاشق زندہ باد.